वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरे तुर्की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्की की हिमायत बरादराना ताल्लुकात की पुख्तगी का मज़हर करार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे और अवाम के बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। कहा, इसी जज्बे ने मार के हक और ऑपरेशन बुनियाने मरसूस में भरपूर फतह को यकीनी बनाया। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने के अज़म का यादा। $5 अरब सालाना तिजारत के हदफ के हसूल के लिए ठोस इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का मकबूजा कश्मीर गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा सीज़ फायर और इमदाद की यकीनी फराहमी का मुतालबा। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। शहबाज शरीफ 30 मई तक ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के भी दौरे करेंगे। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करेंगे। अमन पसंद लोग हैं। अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। भारत ने सोचा हमला करेंगे तो पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तनख्वा के 2500 से ज़ायद तलबा के साथ खसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, लोग समझते थे फौज और अवाम एक दूसरे से दूर हैं, हरगिज़ नहीं। कौम और फौज हमेशा से एक साथी थी और रहेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। अफगान भाई भारत के आलेकार ना बने, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें। तकरीब में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, मिले नगमों की गूंज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फर्क शगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का फलक शगाफ नारा। खुजदा स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात दम तोड़ गईं। शीमा इब्राहिम और मुस्कान ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के हमले में शोहदा की तादाद 8 हो गई। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितरत हिंदुस्तान और इनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों के हमले में मुतालबात की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मासूम बच्चों पर हमला बलोचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के अज़ाइम खात्मे मिलाएंगे। हुकूमत और फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और मुतहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रद्द-ए-अमल। सानी है APS खसदार के मासूम शोहदा की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने दुआया कलमात पढ़े, शमे रोशन करके शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। बलोचिस्तान पुलिस के दस्ते की ख़ुसूसी शिरकत, शोहदा को सलामी दी। शुरका का लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती, दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मासूम बच्चों के खून का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। इस तरह के बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। रियासत से ऐसे दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 ख्वारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में ख्वारिज की मौजूदगी के खुफिया इतला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज मारे गए। टांक में ऑपरेशन के दौरान फितरत हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक। ज़िला खैबर में तीसरी कार्रवाई में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज जहानम वासिल किए गए। मारे गए ख्वारिज से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस थे। इलाके में मज़ीद ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी का फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर गुफ्तगू की। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा।
گورنر سندھ کامران ٹسوری کے شہید فوجی لیڈر عثمان یوسف کی رہائش گاہ آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم سب متحد ہیں، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بھارت دوبارہ غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ بھارت کی لڑائی صرف فوج سے نہیں 24 کروڑ عوام سے ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام لگایا، تاحال ثبوت نہیں دیے۔ بھارتی میڈیا نے پہلگام واقعے سے متعلق جھوٹ بولے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارت کی سازشیں جاری ہیں۔ پوری قوم مادر وطن پر جانیں نچھاور کرنے والوں کی مکروز ہے۔ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، شہداء کا خون ضائع نہیں جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، فتح پر پوری قوم اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اشتعال انگیزی کے باوجود ہماری لیڈرشپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، دنیا کو بتا دیا اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا ٹاک، کہا بطور وزیر اعظم بلوچستان میں بھارت کی مداخلت کا معاملہ اٹھایا تھا، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ پاکستان کے لیے مئی کا مہینہ بہت یاد رہے، ہمیں آپریشن بنیاد مرصوص میں شاندار کامیابی ملی۔ بہادر افواج دشمن کو دندان اشکن جواب دے کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہمارا فرض ہے ہم معاشی میدان میں بھی کامیابی یقینی بنائیں۔ ہمارا شمار دنیا کے کم ترین ٹیکس ادا کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ترقی کے خواب بڑے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کی ادائیگی کم ترین ہے۔ اس تضاد کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 10.5 سے 16 یا 18% تک لے کر جانا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اپنی آمدن پر ٹیکس ادا کرے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کے خلاف جارحیت، بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پر این سواہے نے ایک بار پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دیا ہے، کہا ہم پاکستان پر حملہ کر کے کچھ حاصل نہیں کر پائے، پاکستان کے خلاف حملے سے ہماری بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مودی کے غیر سنجیدہ بیانات پر بھارتی عوام برہم، غیر سنجیدہ بیان بازی پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی خواتین سے اخفاء، کہا مودی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپریشن سندور نام رکھ دینے سے آپ سچائی نہیں چھپا سکتے۔ ٹرمپ کے کہنے پر سیز فائر کیوں کیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے برسوں سے رائج برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن رولز 2025 نافذ۔ پنجاب بھر میں برتھ اور ڈیتھ کے رجسٹریشن بلا معاوضہ کرائی جا سکے گی۔ مریم نواز کی ہدایت پر برتھ اور ڈیتھ کمپیوٹرائزڈ سرٹیفکیٹ بھی مفت جاری ہوگا۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ کی ڈیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے، شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سروسز کے حصول کے لیے ڈیتھ اور برتھ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ پنجاب کے شہری برتھ اور ڈیتھ کا بر وقت اندراج کرا کر اپنے شہری حقوق کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ محکمہ جنگلات پنجاب میں اجرتوں کی ادائیگی میں شفافیت کے لیے جدید برانچ لیس بینکاری نظام نافذ۔ مریم نواز نے 100 سالہ پرانا انتظام ختم کر کے جدید، محفوظ اور باعزت ادائیگی نظام متعارف کروا دیا۔ ڈیلی ویجز مزدوروں کو اب اجرت براہ راست موبائل بینکنگ اکاؤنٹ میں ملے گی۔ صوبہ سندھ اور پورے پاکستان کو پولیو سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں، جڑ سے پولیو کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ کوئی بچہ پولیو کے قطرے پلانے سے نہ رہے۔ پولیو پر جتنی جلدی ہو سکے قابو پانے کی ضرورت ہے۔ پولیو کے خلاف جنگ میں متحد ہونے تک وبا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تمام تر وسائل استعمال کر کے بھی پولیو کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ بڑی وجہ والدین کا انکار اور اکثر اوقات بچوں کا گھروں میں نہ ہونا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود منزل سے دور نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، میئر کراچی، ضلعی انتظامیہ، ٹاؤن کمیٹیوں کو خط لکھ دیا، منتخب نمائندوں کو پولیو مہم کو اونرشپ دینے کی ہدایت۔ بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، مسلح افواج نے جواب دے کر برتری حاصل کی۔ جس طرح پاک بھارت جنگ میں پوری قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اسی طرح ملک میں سیاسی یکجہتی کا ماحول ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے سیاست کے عروج پر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑ دیا۔ کسان اور زراعت کی ترقی کے بغیر کوئی ملک معاشی ترقی نہیں کر سکتا۔
گندم کے کاشتکار کے اخراجات پورے نہیں ہوئے، اگلی فصل کیسے بوئے گا؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان بزنس فورم کا حکومت سے گروتھ بجٹ کا مطالبہ، آئندہ بجٹ میں مزید ٹیکسز سے اجتناب کیا جائے، انڈسٹری کو کارپوریٹ ٹیکس میں ریلیف دیا جائے۔ بجٹ میں مزید ٹیکسز لگائے گئے تو معاشی سلو ڈاؤن کا خطرہ ہوگا، بجٹ میں اہداف پورا کرنے کے بجائے معاشی بحالی پر توجہ دی جائے۔ آئندہ بجٹ میں بجلی پر مزید ٹیکسز لگائے جانے کا بھی امکان ہے، ایسا کوئی بھی اقدام کاروباری سرگرمیوں کو مزید جکڑے گا۔ بجٹ دفاع اور معاشی بحالی پر مرکوز ہو، ڈیولپمنٹ اہداف کو کٹ کیا جائے، پاکستان بزنس فورم کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور کشمیر میں آندھی اور بارش کا امکان، چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری متوقع۔ گوجرانوالہ، جہلم، میاں والی، اوکارا، قصور، گجرات، سیالکوٹ میں مزید بادل برسیں گے۔ یوب، بارخان، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، بٹگرام اور دیگر علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا، ہوا کے کم دباؤ اور نمی سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس۔ اندرون سندھ اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار، سبی میں پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا، نوابشاہ 49، دادو، مہنجو داڑو 48، حیدرآباد اور نوکنڈی میں 46 ڈگری رہا۔ سیر و سیاحت کے لیے گلگت بلتستان جانے والے گجرات کے 4 دوستوں کی لاشیں آبائی گاؤں پہنچا دی گئیں۔ چاروں نوجوانوں کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں ادا کر دی گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں عثمان ڈار، سلیمان نصر اللہ، عمر احسان اور واصف شہزاد شامل۔ چاروں دوست گلگت بلتستان سیر کے لیے گئے مگر حادثے میں جان گنوا بیٹھے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں میں کمی نہ آ سکی، بے گھر اور نہتر فلسطینیوں کے گھروں، خیموں، خوراک کیمپس پر حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 22 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی حملے میں ڈاکٹر میاں بیوی کے 9 بچے شہید، اسرائیلی فوج کی امدادی سامان کے لیے جمع افراد پر بمباری، 6 شہید، 50 سے زائد زخمی۔ صحافی حسن ماجدی، ابو وردہ اور ان کے خاندان کے کئی افراد شہید ہو گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 53,939 ہو گئی، 1,22,797 فلسطینی زخمی۔ غزہ میں غذائی قلت کا شکار 4 سالہ بچہ شہید ہو گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں 70,000 سے زائد بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے اب تک 100 ٹرکس کو غزہ میں امداد لے جانے کی اجازت دی۔